فریہ اس لمحے فوراً وہاں سے جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے قریب ایک بھیڑیا موجود تھا۔ ریان نے کہا، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا اچھا ہوتا ہے، جب میرا کام ختم ہو جائے گا میں تم سے ملنے آ جاؤں گا۔ فریہ تقریباً اپنی ہائی ہیلز میں لڑکھڑا گئی۔ ریان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں ہوں، اگر میں تمہیں کچھ دن نہ دیکھوں تو مجھے تمہاری یاد آئے گی۔ ریان نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ اگرچہ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا لیکن اس کے الفاظ نے فریہ کا دل دھڑکا دیا۔ چپ رہو اور خدا را باتیں بند کرو۔ فریہ نے سختی سے اس کو گھورا۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور غصے میں بھی۔ تمہیں مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، میری ٹانگیں میری اپنی ہیں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ریان کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھی۔ میں کل صبح تمہیں ڈراپ کر دوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فریہ نے سختی سے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں۔ ریان کے پاس اسے سنبھالنے کے 2.5 بڑے طریقے تھے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فریہ نے ناک سکیڑی۔ اس نے جب ریان کی مدد لینے سے انکار کیا تو اسے کچھ سکون محسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا وہ اسے چھوڑنے کا بہانہ بنا رہا تھا؟ فریہ جتنا سوچتی گئی اتنی ہی چڑچڑی ہوتی گئی۔ جب وہ اپنی بلڈنگ کے دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے ریان کو نظر انداز کیا اور فوراً اندر چلی گئی۔ ریان نے پیچھے سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اگلے دن فریہ نے اچھی نیند کے بعد سامان باندھنا شروع کر دیا۔ روانہ ہوتے وقت آیا سیلین بچوں کی آیا اس کے پاس آئی۔ مس شیخ، ینگ ماسٹر نے کہا ہے کہ میں آپ اور زاریہ کو ذاتی طور پر میلبورن چھوڑ کر آؤں۔ فریہ حیران ہوئی، پھر کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی نے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے۔ لیکن ینگ ماسٹر پہلے ہی مسٹر شیخ سے بات کر چکے ہیں، صرف ایک اسسٹنٹ آپ کے ساتھ جائے گا، اور چونکہ وہ زاریہ کو نہیں جانتا وہ یقیناً اسے گود میں نہیں لینے دے گی۔ فلائٹ تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، زاریہ آرام سے نہیں سوئے گی، اور اگر آپ اکیلی اسے سنبھالیں گی تو تھک جائیں گی۔ آیا سلیم نے سختی سے کہا، میں صرف آپ کو چھوڑنے جا رہی ہوں، پھر واپس آ جاؤں گی۔ فریہ نے سوچا کہ ریان نے کتنی چالاکی سے اس کے بھائی سے بات کر کے سب طے کر لیا تھا، لیکن آیا کی بات درست تھی۔ سفر میں کسی کا ساتھ ہونا آسانی دیتا ہے۔ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ریان کا واٹس ایپ میسج آیا، میں ماں باپ کو سمر اور میرے درمیان سب کچھ جلدی بتا دوں گا۔ فریہ نے فوراً 5 لفظ واپس بھیجے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ریان، میلبورن پہنچ کر مجھے اطلاع دینا۔ فریہ کو اس کا سکون سے جواب دینا اور بھی غصہ دلا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پوری توجہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال پر مرکوز کر لی۔ لیکن جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری، زاریہ رونے لگی۔ اگرچہ وہ چھوٹی تھی لیکن وہ شور مچانے میں ماہر تھی۔ وہ جہاز میں زیادہ دیر سوئی نہیں اور ہر وقت کسی بڑے سے گود میں رہنے اور چلنے کا مطالبہ کرتی رہی۔ خوش قسمتی سے آیا سیلین ساتھ تھی، اس لیے 2 گھنٹے کی پرواز زیادہ تھکا دینے والی نہیں رہی۔ فریہ کو ماننا پڑا کہ ریان کا انتظام واقعی درست فیصلہ تھا۔ جب وہ میلبورن پہنچی اور سامان اٹھایا، ریان کی کال آ گئی۔ فریہ نے کال منقطع کر دی اور آیا سیلین کی طرف دیکھا جو زاریہ کو گود میں لیے ہوئے تھی اور فون استعمال نہیں کر رہی تھی۔ یقینی طور پر اس نے ریان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ 1 منٹ بعد ریان نے میسج بھیجا، کال ریجیکٹ کرنے سے اندازہ ہو گیا کہ تم خیریت سے پہنچ گئی ہو، وہاں مزے کرنا۔ فریہ نے اس کا پیغام کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ شیخ فیملی کے ولا پہنچی تو مسز شیخ نے پہلے ہی خاندان کے ایک دور کے رشتہ دار کو آیا مقرر کر رکھا تھا۔ جب آنٹی سیلین چلی گئی تو مسز شیخ نے افسوس کا اظہار کیا، مجھے کافی فکر تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دلوش نے تمہیں واپس لانے کے لیے نینی کا بندوبست کیا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ فریہ نے باغ کا رخ موڑا، امی کیا ابو واپس نہیں آئے؟ ہیڈ کوارٹر جلد ہی کیمبرا منتقل کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں میلبورن میں بھی کئی چیزیں دیکھنی ہیں۔ تمہارے ابو بہت مصروف ہیں، مسز شیخ نے فکر مندی سے آہ بھری، لیکن اب کئی کمپنیاں ہم سے تعاون کے لیے رجوع کر رہی ہیں، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ شیخ کارپوریشن کو کیمبرا کی زمین مل گئی ہے۔ ہمیں حال ہی میں کئی نئے منصوبے ملے ہیں اور کام بہت بڑھ گیا ہے۔ فریہ نے کہا، امی آپ ابو کو یاد دلائیے کہ پیسہ کمانا ثانوی چیز ہے، اس عمر میں صحت سب سے اہم ہے۔ مسز شیخ نے فریہ کو دیکھا، تمہارے ابو یہ سب تمہارے لیے کر رہے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ شیخ کارپوریشن اتنی بڑی ہو جائے کہ زارون کو پتہ چلے کہ جس لڑکی کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی آج اس کی دولت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فریہ ہنس پڑی۔ وہ بہت متاثر ہوئی۔ اصل میں اب مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں پڑتا لیکن تمہارے ابو کو پڑتا ہے۔ مسز شیخ نے زاریہ کو گود میں لیا۔ جیسے جیسے وہ زاریہ کے پیارے چہرے کو دیکھتی گئی ان کی خوشی بڑھتی گئی۔ اچھا ہے کہ تم زاریہ پر گئی ہے، اس کے باپ پر نہیں۔ ویسے پتہ نہیں تمہارا بھائی کب شادی کرے گا۔ میں نے پچھلی بار ایک لڑکی سے اس کا تعارف کروایا تھا لیکن وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ فریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے بات بن جائے؟ ہاں، لیکن تمہارے بھائی نے کچھ دن پہلے اچانک اس لڑکی سے سب کچھ صاف کر دیا۔ مسز شیخ کو افسوس ہوا۔ وہ لڑکی واقعی اچھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے بھائی کو آخر کیسی لڑکی پسند ہے۔ فریہ کو فوراً جیسمین کا خیال آیا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا۔ پچھلی بار کھانے کے بعد فہد نے خود ہی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا تھا؟ جب سے وہ فہد سے کچھ نہیں جان پائی تھی اس کا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ چونکہ کمرہ ریان نے بک کروایا تھا شاید وہ کچھ جانتا ہو، لیکن فریہ اب اسے کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے واٹس ایپ پر ریان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب اسے بوریت محسوس ہوتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ نانا نانی یا رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی۔ میلبورن واپس آئے صرف ایک ہفتہ ہوا تھا اور وہ پہلے ہی ایک شادی کی تقریب اور 2 دعوتوں میں جا چکی تھی۔ آخرکار شیخ فیملی میلبورن کی بااثر ترین فیملیوں میں سے ایک تھی اور ان کے تعلقات شہر کے امیر اور معزز خاندانوں سے تھے۔ سال کے آخر میں کئی شراکت دار اور دوست انہیں کمپنی کی سالانہ تقریبات، شادیوں، سالگرہوں یا بچوں کی پیدائش کی خوشی میں تقاریب کے دعوت نامے بھیجتے تھے۔ کھانے کے بعد مسز شیخ نے فریہ کو ایک دعوت نامہ دیا۔ ایڈم کی کل شادی ہے، میری طرف سے تم جا کر کھانا کھا لینا۔ کیا تمہاری شیز سے کبھی اچھی دوستی نہیں تھی؟ دلہا اس کا کزن ہے، وہ ضرور آئے گا۔ سچ کہوں تو فریہ کا بالکل جانے کا دل نہیں تھا۔ پچھلی چند دعوتوں میں سے کچھ ایسے طنزیہ نظروں کا سامنا ہوا تھا جیسے اس کی طلاق کسی شرمندگی کی بات ہو۔ فریہ، مجھے معلوم ہے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ تم سے جلتے ہیں۔ مسز شیخ نے اس کے خیالات بھانپ لیے۔ زمانے ان کی اپنی ہیں، تم انہیں بند نہیں کر سکتی۔ تم خوش ہو بس یہی کافی ہے۔ میں سمجھتی ہوں امی، فریہ نے سر ہلایا۔ اگلے دن جب وہ ہوٹل جا رہی تھی تو ریان کا پیغام آیا۔ میلبورن کا موسم سرد ہو گیا ہے، گرم کپڑے پہننا مت بھولنا۔ فریہ نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے موسم کیسا ہے، تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریان، تم ہمیشہ فیشن کے لیے گرمی چھوڑ دیتی ہو۔ یہ پیغام دیکھنے کے بعد فریہ نے اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ اس دن میلبورن کا درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس تھا اور اس نے ایک ونٹیج اون کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ گاڑی میں تو یہ لباس ٹھیک تھا لیکن باہر نکلتے ہی سردی محسوس ہونے لگتی۔ لیکن چونکہ وہ طلاق یافتہ تھی اسے سب کے سامنے خود کو ایک شاندار انداز میں پیش کرنا تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ طلاق کے بعد بھی کتنی حسین لگتی ہے۔ سب سگنل سبز ہوا۔ فریہ نے ریان کا جواب نہیں دیا۔ جب وہ ہوٹل پہنچی تو اس نے دوبارہ فون دیکھا۔ تب تک ریان نے اسے جیب خرچ کے طور پر کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے اور ساتھ میں ایک پیغام بھیجا تھا، سال کے آخر کا تحفہ۔ فریہ کو ریان کی طرف سے $143 جیب خرچ کے طور پر ملے تھے۔ جو لوگ پہلے کبھی ڈیٹنگ کر چکے ہوں وہ جانتے ہیں کہ 143 کا مطلب ہوتا ہے آئی لو یو، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ واقعی بہت چڑھانے والا تھا۔ دل ہی دل میں اسے کوسنے کے بعد فریہ نے جواب دیا، مجھے پیسے دینا بند کرو، جتنا مرضی پیسے دو، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ریان، کیوں نہیں ہو سکتے؟ یا تمہارے جسم میں کوئی مسئلہ ہے؟ فریہ نے بیزاری سے ہنستے ہوئے کہا، مسئلہ تمہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ریان، میں بھی کافی صحت مند ہوں، میرا کام کل ختم ہو جائے گا تو میں کل رات کی فلائٹ سے تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ فریہ چونک گئی، نہیں، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ ریان، میں کیا کروں؟ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، جب تمہیں نہیں دیکھتا تو کھانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ فریہ لاجواب رہ گئی۔ پہلے اسے اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ اتنا اسموتھ ٹاکر ہے۔ میرے والدین یہ بات قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم آئے تو وہ کچھ اور ہی سوچیں گے اور میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ریان، اچھا تو پھر آج شام کو ویڈیو کال کر لینا، میں وعدہ کرتا ہوں، بس مجھے ایک جھلک دکھا دینا۔
फरिया रेहान से सख्त तंग आ चुकी थी। उसने साफ कह दिया था कि उन्हें फासले पर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वीडियो कॉल करना पड़ेगा। इन दोनों के लिए बहुत अजीब होगा, लेकिन अगर वो कल आ गया तो बात और ख़राब हो सकती है। इसलिए फरिया ने फिलहाल वादा कर लिया। अचानक गाड़ी की खिड़की पर दस्तक हुई और शीश की मुस्कुराती हुई शक्ल नजर आई। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम आज की ज़ियाफ़त में आ रही हो। क्या तुम अंदर नहीं जा रही? बस जा ही रही थी, फरिया ने जल्दी से गाड़ी से निकलते हुए कहा। शीश ने उसे सर से पांव तक देखकर सीटी बजाई और हंसते हुए कहा, तलाक के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। दिल चाह रहा है कि मैं ही तुम्हें प्रपोज कर दूं। भाई शीश, मजाक ना करो। सब जानते हैं तुम्हारे मयार कितने ऊंचे हैं, फरिया ने हंसते हुए कहा। वैसे तुम कब शादी का सोच रहे हो? देखो, शहजाम सूरी के बच्चे अब घर के काम भी करने लगे हैं। शीश ने कंधे उचकाए। शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ज़बरदस्ती की जाए। उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। जब कोई ऐसी लड़की मिलेगी जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का दिल चाहेगा, तब शादी कर लूँगा। आखिर में किसी और की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता। फरिया ने सर हिलाया। शीश की लापरवाह तबीयत के बावजूद वो हमेशा रिश्तों के बारे में संजीदा रहता था। जब वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ रहे थे, शीश ने अचानक कहा, मुझे डर है कि आज तुम्हें कोई ऐसा शख्स भी मिल सकता है जिसे तुम देखना नहीं चाहती। फरिया चौंक गई। क्या तुम परवाज़ या लैला की बात कर रहे हो? ये वो दो लोग थे जिन्हें फरिया मेलबोर्न में सबसे कम देखना चाहती थी। शीश ने कहा, मेरे कज़न के ख़ानदान ने हाल ही में आरएफ ग्रुप के साथ इश्तराक किया है। सुना है कि आरएफ ग्रुप के डायरेक्टर से शादी कर ली है और वो इसकी दूसरी बीवी बन गई है। शीश ने मुस्कुरा कर कहा, वो डायरेक्टर 70 साल का है, तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है। फरिया के मुंह का जाविया बिगड़ गया। लैला को एक इतने बूढ़े आदमी में क्या पसंद आ गया? शीश ने तंज़िया अंदाज में कहा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। परवाज़ ने उसे ठुकरा दिया और सबको पता है उसने कितनी घटिया हरकतें की। अब कोई अमीर शख्स उसे कबूल नहीं करेगा और वो आम घरों को तो वैसे ही खातिर में नहीं लाती, तो आखिरकार एक बूढ़े से ही शादी करनी पड़ी। फरिया बिल्कुल खामोश हो गई। वो सोचने लगी कि जब परवाज़ को पता चला होगा कि वही बचपन की महबूबा जिसे वो मासूम और नेक समझता था, सिर्फ दौलत और शान शौकत के लिए एक 70 साला आदमी से शादी कर बैठी है, तो उसे कैसा लगा होगा। शायद उसने खुद को बेवकूफ़ महसूस किया होगा, लेकिन अब फरिया के लिए वो सब बेमायनी हो चुका था। जैसे ही फरिया बैंक्वेट हॉल में पहुंची और अपना तोहफा दिया, पीछे से एक चुभती हुई आवाज़ आई, ओह ये फरिया नहीं है, कितने अरसे बाद मिली हो। फरिया ने पीछे मुड़कर देखा तो लैला को एक बूढ़े सफ़ेद बालों वाले और बड़े पेट वाले आदमी के बाजू पर हाथ रखे आते देखा। अगरचे शीश ने पहले ही फरिया को बताया था, लेकिन उस 70 साल डायरेक्टर के सामने देखकर उसे शदीद कराहियत महसूस हुई। उस उम्र का आदमी तो लैला का दादा लगता था। ये वाकई हैरानकुन था कि लैला ने ऐसे शख्स से शादी कर ली। एक तरफ तो लैला ने उसे शादी कर ली और दूसरी तरफ उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी तक नहीं थी। वो सर से पाँव तक महंगे ब्रांड्स के कपड़ों में मलबूस थी, जैसे लोगों को खुद ही बताना चाहती हो कि वह किसी अमीर आदमी की बीवी बन चुकी है। लेंस ये शेख कारपोरेशन की लेडी है, लैला ने डायरेक्टर कार्टिमन से नरमी से कहा, लेकिन कुछ वक्त पहले इनकी तलाक हो गई थी क्योंकि इनके शौहर ने धोखा दिया था। आपको वो वाक़या याद होगा, बच्चा भी 100 दिन का भी नहीं हुआ था जब उसने बेवफाई की थी। डायरेक्टर कार्टिमन ने लैला की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसने फरिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। जब उसे अंदाज़ा हुआ कि लैला, जिसे वह पहले खूबसूरत समझता था, फरिया की शाइस्तगी और वक़ार के सामने कुछ भी नहीं। हेलो मिस शेख, डायरेक्टर कार्टिमन ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। फरिया उस नज़रों से बखूबी वाकिफ़ थी। उसे अंदर से घिन ही महसूस हुई, लेकिन चूंकि मेहमानों का मजमा था, उसने अपने जज्बात ज़ाहिर नहीं किए। सिर्फ मुस्कुरा कर बोली, हेलो दादा कार्टिमन। ये सुनकर डायरेक्टर कार्टिमन और लैला दोनों के चेहरे सख्त हो गए। ख़ास तौर पर लैला तो अंदर ही अंदर जल कर राख हो गई। फरिया उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसने उसके शोहर को दादा कहकर पुकारा। फरिया वाज़ेह तौर पर उसके बुरे शोहर का मजाक उड़ा रही थी।
ڈائریکٹر کارٹیمن نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مس شیخ، آپ نے مجھے کافی برا محسوس کروا دیا۔ پھر اس نے اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ فریہ نے مسکرا کر کہا، میری بڑی ماں نے رخصت ہوتے وقت نصیحت کی تھی کہ میں اپنی حیثیت کا خیال رکھوں، اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے ہلکی سی جھک کر ادب سے سلام کیا اور بغیر کسی پر توجہ دیے اندر چلی گئی۔ ڈائریکٹر کارٹیمن کے سخت چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے شیش نے کندھے اچکاتے ہوئے بے بسی سے کہا، ڈائریکٹر کارٹیمن، لگتا ہے آپ کے بچے اور پوتے بہت فارغ ہیں۔ اگرچہ مس شیخ طلاق یافتہ ہے، لیکن دلو جب بھی ان پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیں نا، وہ نئے سال کے موقع پر خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنے آئی ہیں۔ آخرکار آپ کو پتہ ہے نا، شیخ فیملی کا یہ شاید میلبورن میں آخری مہینہ ہے، تو یہ وقت بہت خاص ہے۔ ڈائریکٹر کارٹیمن کا چہرہ بدل گیا۔ اسے اپنی بے احتیاطی پر افسوس ہوا۔ سنا ہے شیخ فیملی کینبرا جا رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل، زمین اور ولا بھی خرید چکے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا مشکل ہوا، لیکن شاہ فیملی نے مدد کی، اور ویسے بھی مس شیخ کی کمپنی بہت اچھا کر رہی ہے۔ شیش نے لیلا کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ ڈائریکٹر کارٹیمن، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ساتھی پر نظر رکھیں، کہیں وہ ایسی بات نہ کر دے جس سے مسئلہ ہو جائے۔ ویسے بھی فیملی کا RF گروپ کے ساتھ تعاون ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمیں پروجیکٹ کے بیچ میں پارٹنر تبدیل کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر شیش شان سے مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیلا نے دانت پیستے ہوئے ناک سے بولتے ہوئے کہا، شیش کی فریہ سے بہت دوستی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ شاہ فیملی نے جس عورت کو طلاق دی ہو، اس کا کیا سہارا ہو سکتا ہے؟ یہ سب دھمکیاں ہیں۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں لینس؟ ڈائریکٹر کارٹیمن نے اسے سختی سے گھورا اور سرد لہجے میں بولا، بہتر ہے تم اپنی زبان سنبھالو اور اندر جا کر فضول بات نہ کرو۔ آخرکار وہ بوڑھا تھا، اگرچہ اسے فریہ خوبصورت لگی تھی، لیکن اس کے طنزیہ جملے سے وہ ناخوش ہوا تھا۔ لیکن اسے ماننا پڑا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے ناکارہ بیٹے اور پوتے برباد ہو جائیں گے۔ لیلا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، لیکن چند لمحے بعد لب کاٹ کر سر جھکا لیا اور چپ چاپ کھڑی رہی۔ اگر دنیا میں کوئی ایک شخص تھا جسے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی تو وہ فریہ ہی تھی۔ جب فریہ اور زارون کی شادی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکی، اس لیے جب اسے خبر ملی کہ زارون نے بے وفائی کی اور فریہ کو چھوڑ دیا تو اسے جتنا سکون ملا وہ صرف آسمان جانتا ہے۔ جی ہاں، اس وقت شیخ خاندان واقعی بہت اچھا کر رہا تھا، لیکن RF گروپ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ لیلا کو یقین نہیں آتا تھا کہ طلاق کے بعد بھی کوئی فریہ کا ساتھ دے گا۔ دعوتی حال میں جب لیلا نظروں سے اوجھل ہوئی تو فریہ کا موڈ تھوڑا بہتر ہو گیا، چونکہ اس کی شناخت خاص تھی اور وہ ایک معزز مہمان تھی۔ شیش کے خاندان نے اسے قدرتی طور پر سامنے کی VIP نشستوں پر مدعو کیا۔ VIP نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ سب عمر رسیدہ مرد و خواتین تھے، صرف فریہ ہی ایک جوان لڑکی تھی جو آگے بیٹھی تھی اور اسی وجہ سے پورے حال کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ یہ عورت کون ہے؟ کافی خوبصورت ہے، دیکھو وہ ڈائریکٹر ہارڈن کے ساتھ بیٹھی ہے، کیا یہ ان کی محبوبہ ہے؟ لیلا نے فوراً اپنی قریب بیٹھی خاتون کو بتایا، یہ ڈائریکٹر ہارڈن کی محبوبہ نہیں ہے، یہ فریہ شیخ ہے۔ یہ فریہ شیخ ہے، وہی جس کے شوہر نے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد دھوکہ دیا تھا؟ بالکل وہی۔ اوہ، تو یہ وہ ہے، دکھنے میں تو اچھی لگتی ہے، اتنی بدنصیب کیوں ہے؟ اس لیے عورتوں کو صرف امیر گھرانوں میں شادی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خاص کر صرف حمل کی بنیاد پر۔ دیکھو، کوئی محبت نہیں تھی، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے سنا ہے کہ شاہ خاندان نے اسے اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ہاں، لڑکیوں کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور شادی سے پہلے حاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ فریہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب یہ گفتگو فریہ کے کانوں تک پہنچی تو ساری باتیں مکمل طور پر بگڑ چکی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے جان بوجھ کر دولت اور شہرت کے لیے شاہ خاندان میں شادی کرنے کے لیے حمل ٹھہرایا ہو۔ ہر کوئی اسے اپنی بیٹیوں کی نصیحت دینے کے لیے منفی مثال کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ تنقید کرنے والی بھی عورتیں ہی تھیں۔ فریہ یہ سمجھ نہیں پائی، وہ سب عورتیں تھیں، لیکن ہمیشہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں بنتی ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ فریہ کی مذمت کرنے والے سارے لوگ میلبورن کے ہی تھے، یعنی اس کے آبائی شہر کے لوگ۔ فریہ شدید مایوس اور ناراض ہو گئی۔ چپس نے بھی یہ سب سنا اور اسے فریہ کے لیے افسوس ہوا۔ بہرحال یہ شیش کے خاندان کی شادی کی دعوت تھی۔ میں پتہ کرتا ہوں
یہ سب باتیں پھیلانے والا کون ہے؟ ضرورت نہیں۔ فریہ نے لیلا کی طرف دیکھا، جسے دیکھ کر تمسخرانہ مسکرا رہی تھی۔ یہ اس کے علاوہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ شیش نے سر پکڑ لیا۔ ڈائریکٹر کارٹیمن یقیناً میل جول میں مصروف ہوں گے، اور لیلا کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ جو دل میں آئے بولے۔ لگتا ہے وہ بہت آرام دہ زندگی گزار رہی ہے۔ میں اسے سبق سکھاتا ہوں۔ ضرورت نہیں، میں خود اسے سبق سکھانا چاہتی ہوں، فریہ نے سرد لہجے میں کہا۔ شیش اس کی شکل دیکھ کر کام گیا۔ اس نے شہزام سے سنا تھا کہ فریہ اور صبرین نے بیرون ملک خود کی حفاظت کے لیے تربیت حاصل کی تھی، تو ہو سکتا ہے فریہ کے لیے لیلا کو سبق سکھانا کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن وہ ڈائریکٹر کارٹیمن کے بارے میں فکر مند تھا۔ اگر ان کی بیوی کو دعوت میں مار پڑی تو وہ شرمندگی میں فریہ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد شیش نے گروپ چیٹ میں ایک پیغام بھیجا۔ فریہ کی لیلا سے ملاقات ہو گئی ہے اور اب اسے تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیٹ دراصل زارون، تنویر، شہزام اور شیش کے درمیان تھی۔ بعد میں صبرین بھی شامل ہو گئی تھی۔ بعد ازاں جب زارون کے شہزام اور باقیہ سے لڑائی ہوئی تو وہ گروپ سے خود ہی نکل گیا۔ صبرین نے فوراً جواب دیا، کیا وہ فریہ کو تنگ کر رہی ہے؟ بھائی شیش، کیا تم فریہ کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ شیش، میں چاہتا ہوں، لیکن لیلا کا شوہر حال ہی میں خاندان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اگر فریہ نے خود کو یہ قدم اٹھایا تو مجھے ڈر ہے کہ ڈائریکٹر کارٹیمن اسے پریشان کریں گے۔ صبرین، ہاں اب تو عام لوگ بھی فریہ سے پنگا لینے لگے ہیں۔ فریہ سے کہو جو کرنا ہے کرے، اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ داری لوں گی۔ شہزام، بیوی، تم ایک اور عورت کے لیے اتنی بہادر بن گئی ہو، کبھی میرے جذبات کے بارے میں بھی سوچا؟ صبرین نے شہزام کو جواب دیا۔ اچھے بنو، شہزام نے جواب دیا۔ میری بیوی تو زبردست ہے۔ شیش خاموش رہ گیا۔ یہ معاملہ آخرکار پبلک پی ڈی یہ محبت کا مظاہرہ میں بدل گیا تھا۔ اسے یہ سب سکرین پر دیکھنا بھی پڑ رہا تھا۔ 1 منٹ بعد صبرین نے انسٹاگرام پر پوسٹ کی، اب تو عام لوگ بھی میری بہترین دوست سے پنگا لے رہے ہیں، بہت غصہ آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس نے پوسٹ اپنی پرائیویٹ لسٹ میں کی تھی، جس سے صرف فریہ اور ریان شامل تھے۔ جب فریہ کھانے کے دوران بور ہو رہی تھی تو وہ انسٹاگرام پر سکرول کر رہی تھی۔ فوراً سے اس نے کمنٹس میں لکھا، کیا تم میرے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کیا شیش نے تمہیں بتایا؟ صبرین نے فوراً جواب دیا، بس ہمت کرو اور کر گزرو، جو ہوگا میں سنبھال لوں گی۔ فریہ نے ایک جذباتی اور روتی ہوئی ایموجی بھیجی، لیکن کمنٹ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ریان نے بھی کمنٹ کیا ہے۔ کس نے فریہ کو تنگ کیا؟ فریہ تقریباً بھول ہی گئی تھی کہ ریان بھی صبرین کے انسٹاگرام پر فالوور ہے۔ جیسے ہی اس نے سوچا، اس کا فون بجنے لگا۔ ریان کی کال تھی۔ اس نے کال کاٹ دی، لیکن ریان نے دوبارہ کال کی۔ چند بار ایسا ہوا جس سے اس کی ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کی توجہ بھی ہونے لگی۔ آخرکار فریہ کو فون لے کر باہر جانا پڑا۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ جھنجھلا اٹھی۔ ریان، تمہیں پتہ ہے تم میری کھانے کو خراب کر رہے ہو۔ ریان نے کہا، کیا واقعی کھا رہی ہو یا انسٹاگرام دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ، کس نے تنگ کیا؟ یہ میرا کام ہے۔ جیسے ہی فریہ نے منہ کھولا، ریان جان گیا کہ وہ وہی 5 الفاظ بولنے والی ہے۔ کیا ہوا؟ میری پرابلم ہے، تمہیں نہیں بتاؤں گی، فریہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بغیر یہ سمجھے کہ وہ ریان کے سامنے زیادہ نخرے کرتی ہے۔ ریان نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتایا تو میں تمہارے ماں باپ کو کال کر دوں گا۔ انہیں بتاؤں گا کہ میں ان کی بیٹی سے کب سے محبت کرتا ہوں اور اب وہ کسی کی زیادتی کا شکار ہو رہی ہے، اور میں کچھ نہ کروں تو مجھے برا لگے گا۔ ریان، تم نے اگر ایسا کیا تو؟ فریہ بے بس ہو گئی۔ تم کب سے اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو؟ ریان نے مزے سے کہا، کیا کروں، اگر ڈھیٹ نہ بنوں تو محبت کا اظہار کر سکتا ہوں، نہ اپنی گرل فرینڈ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ بے شرم، فریہ نے اسے ڈانٹا، مگر اس کی آواز نرم ہو گئی، ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ریان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں بے شرم ہوں۔ فریہ نے ہار مان لی، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، یہ معمولی سی بات ہے،
मैं संभाल लूँगी। लेकिन तुम्हारा मूड खराब है ना, मुझे बताओ, शायद दिल हल्का हो जाए। मैं तुम्हारा कूड़ेदान बनने को भी तैयार हूँ। मुझे तुम्हें कूड़ेदान नहीं बनाना, ये कहकर फरिया ने फ़ोन बंद कर दिया। जब वो वापस अपनी सीट पर आई तो रेयान ने उसे पैसे ट्रांसफ़र किए और मैसेज भी भेजा, खुश रहो मेरी बेबी फरिया। शोर शराबे से भरी इस दावत में और लोगों की अजीब नज़रों के बीच फरिया का मूड एकदम बेहतर हो गया। फरिया बखूबी वाकिफ़ थी कि उस तब्दीली की वजह रेयान खुद था। ताहम उसने ये लेन देन कबूल नहीं किया क्योंकि उस दिन वो पहले ही जेब खर्च वसूल कर चुकी थी। रेयान ने उसे एक पैगाम भेजा, कबूल करो फरिया कि तुम लड़कों को पैसे देकर जीतना पसंद करते हो। रेयान, सदर शेख, तुमने मुझे बुरा दिखा दिया है। अब तो तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो, मैं सिर्फ एक वाइट कलर हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद एक खूबसूरत, काबिल और अमीर औरत शादी करना है। एक तरह से मुफ्त तोहफा है। अफसोस वो मुझे पसंद नहीं करती। मेरे पास सख्त मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फरिया ने अपना सर नीचे करते हुए तकरीबन ज़ोर से हंसी निकाली। तकरीब ख़त्म होने के बाद डायरेक्टर कार्टिमन जल्दी रुखसत होने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने चंद कारोबारी दोस्तों के साथ बातचीत शुरू कर दी। उन मर्दों को बात करने दो, हम ऊपर जाकर मैडम वॉलिस और बाकी लोगों के साथ पोकर खेलते हैं। एक अमीर खातून ने लैला के बाजू पर हाथ रखा। लैला खुश हो गई। वो तवील अरसे से मैडम के सोशल सर्कल में शामिल होना चाहती थी। उसे मालूम था कि मेल्डन में ज़्यादा अमीर ख़ानदानों ने सिर्फ फारूकी फैमिली के दिवालिया होने और लैला और परवाज़ के वाक़े की वजह से इज्जत नहीं दी, इसलिए उसने वो मौका इस्तेमाल करने की ठान ली। वह खातून लैला को एक निजी कमरे में ले गई, लेकिन अंदर कोई मैडम्स नहीं घेर रही थी। सिर्फ फरिया एक चेस लॉन्च पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मिस शेख, आप यहाँ हैं, मैं चली जाती हूँ। जो खातून लैला को लाई थी वो जल्दी बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। लैला को एहसास हो गया कि सूरत हाल ख़राब है। उसने फ़ोन निकाल कर कॉल करने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से ताला लगा दिया गया था। फरिया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लैला ने अपना क्लच और फ़ोन निकालते हुए पूछा। फरिया ने फौरी तौर पर लैला का क्लच और फ़ोन दूर फेंका और उसे गालों पर थप्पड़ मारने लगी। तुम्हें बहुत शौक़ है ना लोगों को जलील करने का? तो आओ, मैं तुम्हें इसका मज़ा चखाती हूँ। लैला ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर फरिया की ताकत उसे शिकस्त दे गई। दर हकीकत मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाना चाहती थी क्योंकि तुम कमज़ोर हो। फरिया ने तब तक उस पर ज़ोरदार थप्पड़ मारे। लेकिन तुम इतनी बेहस कैसे हो? मैं मेलबोर्न वापस नए साल की खुशी मनाने आई हूँ, पर तुमने मेरी तौहीन क्यों की? कि तुम्हें खुशफहमी लायक है कि तुम्हारे बुरे शोहर की वजह से तुम नाकाबिले तस्खीर हो। ये सिर्फ RF ग्रुप है, मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं कि आज तुम्हारी उम्र सीधा उम्र के बाद तुम्हारा बूढ़ा शोहर तुम्हारी तारीफ़ कैसे करता है। फरिया ने लैला के कपड़े खींच कर खोल दिए। डर के मारे लैला ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर उसका सर थप्पड़ों से जकड़ा गया था और उसका चेहरा ज़ियत से झुला रहा था। वो पछताई कि उसने सोचा था कि फरिया इतनी पुरतशद्दुद नहीं होगी। अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर करूं। फरिया ने लैला को बेहोश कर दिया, फिर उसके कपड़े मोड़ दिए और उसे बिस्तर पर फेंक कर चली गई। आधे घंटे बाद रिपोर्टर्स ने RF ग्रुप के डायरेक्टर की नई बीवी और एक होटल वेटर को असलहे की जद में लिए हुए तस्वीरें उतार लीं। डायरेक्टर कार्टिमन ने मुनाजिर देखे तो इतने गुस्से में आ गया, शायद बेहोश ही हो जाता। फरिया को शाम तक इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो हैरान रह गई। उसने शीश को फ़ोन किया कि उन्होंने वाकई ऐसा किया। मैंने तो सिर्फ थोड़ा बहुत निजी फ़ोटो खींचने को कहा था। शीश हैरान हो गया। मुझे भी अजीब लगा, मैं सिर्फ लैला को सबक देना चाहता था। मुझे अफसोस है कि कार्टिमन ख़ानदान तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फरिया ने कदरे गुनाह महसूस किया। हाँ, शायद उनके पास वक्त भी ना हो। मुझे भी खबर मिली है कि डायरेक्टर कार्टिमन की जवानी में एक जुर्म साबित हुआ था। उन्होंने उस वक्त पैसे देकर मामला ठीक करवाया था, लेकिन अब जेल में गवाह का बयान नया हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टर कार्टिमन के होश में आते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शीश ने पुरस्कार अंदाज में कहा कि ये सब तुम्हारी चाल के बायस नहीं हुआ। जब फरिया हैरान रह गई तो अचानक एक शख्स का ख्याल आया, उसके जहन में आया। उसने फ़ौरन फ़ोन काटा और रेयान को कॉल की। क्या तुम्हारा डायरेक्टर कार्टिमन वाले मामले से कोई ताल्लुक़ है?